السلام علیکم۔ آج ہم سیکھیں گے مشہور ماہر نفسیات جین پیاژے کی علمی نشوونما کی تھیوری کے بارے میں۔ پیاژے کے مطابق بچہ پیدائش سے ہی سیکھنے کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ماحول، تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ نظریے کے اہم نکات۔ پیاژے کہتے ہیں کہ بچے فعال طور پر سیکھتے ہیں۔ علمی نشوونما مرحلہ وار ہوتی ہے۔ ہر عمر میں بچے کی سوچنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے اور بچہ اپنے تجربات سے اپنی ذہنی دنیا بناتا ہے۔ علمی نشوونما کے 4 مراحل۔ حسی حرکتی مرحلہ یعنی سینسری موٹر سٹیج، پیدائش سے 2 سال تک۔ اس مرحلے میں بچہ اپنے حواس اور حرکات کے ذریعے دنیا کو سمجھتا ہے۔ وہ چیزوں کو چھو کر، دیکھ کر اور سن کر سیکھتا ہے۔ اسی مرحلے میں بچے کو آبجیکٹ پرماننس یعنی یہ سمجھ آتی ہے کہ چیزیں نظر نہ آنے کے باوجود موجود رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کھلونا چھپا دیا جائے تو بچہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قبل از عملی مرحلہ، پری آپریشنل سٹیج، 2 سے 7 سال تک۔ اس مرحلے میں بچہ زبان اور علامتوں کا استعمال شروع کرتا ہے۔ وہ تصویروں، الفاظ اور خیالی چیزوں کے ذریعے سیکھتا ہے۔ لیکن اس عمر میں بچہ خود مرکزیت یعنی ایگو سینٹرزم کا شکار ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو صرف اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ سمجھتا ہے کہ سب لوگ وہی دیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہا ہے۔ مجرد عملی مرحلہ، کانکریٹ آپریشنل سٹیج، 7 سے 11 سال تک۔ اب بچہ منطقی سوچنا شروع کرتا ہے۔ وہ اعداد، مقدار اور ترتیب کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس مرحلے میں بچہ کنزرویشن یعنی یہ سمجھ لیتا ہے کہ شکل بدلنے سے مقدار نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پر اگر پانی کو مختلف گلاس میں ڈالا جائے تو مقدار وہی رہتی ہے۔ عملی مرحلہ، فارمل آپریشنل سٹیج، 11 سال اور اس کے بعد۔ اس مرحلے میں بچہ تجرید اور منطقی سوچنے لگتا ہے۔ وہ مسائل حل کرنے، منصوبہ بندی کرنے اور مستقبل کے بارے میں غور کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب بچہ انصاف، آزادی، دوستی اور اخلاقیات جیسے موضوعات پر بھی گہری سوچ رکھتا ہے۔ پیاژے کے 2 اہم عمل۔ ایسیمیلیشن، جب بچہ نئی معلومات کو اپنی پہلے سے موجود معلومات میں شامل کرتا ہے تو اسے ایسیمیلیشن کہتے ہیں۔ مثال، بچہ ہر 4 ٹانگوں والے جانور کو کتا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایکوموڈیشن، جب نئی معلومات پرانی سوچ سے مختلف ہو تو بچہ اپنی سوچ کو تبدیل کرتا ہے۔ اسے ایکوموڈیشن کہتے ہیں۔ مثال، بعد میں بچہ سمجھتا ہے کہ اونٹ، گائے اور کتا الگ الگ جانور ہیں۔ نظریے کی اہمیت۔ پیاژے کی تھیوری اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ہر عمر کے بچے کی سوچنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے تعلیم بچے کی ذہنی سطح کے مطابق دینی چاہیے۔ خلاصہ مختصر یہ کہ پیاژے کے مطابق بچے اپنی سوچ اور سمجھ کو تجربات اور ماحول کے ذریعے ترقی دیتے ہیں اور علمی نشوونما مختلف مراحل میں آگے بڑھتی ہے۔ شکریہ۔